الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فیضان قرآن کے سلسلے میں حاضر ہیں اور آج سورہ زمر کی آیت نمبر 30 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ کفار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خلاف مختلف طریقے اختیار کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بھی آپس میں سوچا اور بات کی کہ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دعوت سے باز نہیں آتے تو چلے انہیں دنیا سے تو جانا ہی ہے، تو ان کے دنیا سے چلے جانے کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ چلے جائیں گے تو یہ سارے معاملات بھی صحیح ہو جائیں گے اور ہمارے جو بتوں کی مخالفت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اس پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ دنیا سے جانے والے ہیں تو تم بھی تو دنیا سے جانے والے ہو، تو ان کا پیغام ختم نہیں ہوگا۔ پھر جب تم سب نے دنیا سے جانا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو معاملہ ہونا ہے اسے بھی یاد رکھو۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اے حبیب، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور انہیں بھی مرنا ہے، پھر اے لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی دنیا سے تشریف لے جانا تھا، آپ کا بھی وصال ہونا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا دنیا سے چلا جانا، نبیوں کا وصال فرمانا عام لوگوں کے مرنے کی طرح نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون۔ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا فنبی اللہ حی یرزق، تو اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو ایک خاص زندگی ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی عطا کی جاتی ہے۔ ہر انسان کو قبر کے اندر ایک زندگی تو ملتی ہے جس سے جزا، سزا، منکر نکیر کے سوالات کا سلسلہ ہوتا ہے۔ اگر انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی زندگی بھی عام انسانوں کی طرح ہی تھی تو پھر بطور خاص نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمانے کا مقصد ہی کیا ہوا؟ پھر تو ویسے ہی بات واضح تھی کہ جیسے عام لوگوں کو زندگی ملتی ہے اسی طرح نبیوں کو ملتی ہے، لیکن نبیوں کے بارے میں بطور خاص یہ بتانا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، انہیں رزق دیا جاتا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی یہ زندگیاں جو قبروں میں عطا کی جاتی ہیں یہ عام انسانوں کی زندگیوں سے بالکل مختلف اور اس سے بہت وراء الورا ہوتی ہے۔ ان کی یہ زندگی ان کی جسمانی زندگی ہوتی ہے، اس پر اس دنیاوی زندگی کے آثار کا ظہور ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمارے علماء کرام نے جو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی اپنی قبروں کے اندر حیات ہے اس کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ اپنی حقیقی، جسمانی اور دنیاوی حیات کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں، اور اس پر علماء کرام نے باقاعدہ کتابیں تصنیف فرمائیں، جیسے امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب حیات الانبیاء کے اوپر موجود ہے۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کے اوپر کتابیں تصنیف فرمائی اور دیگر علماء نے بھی اس کے اوپر کلام کیا ہے۔ سیرت النبی کی کتابوں کے اندر بھی یہ موضوع موجود ہوتا ہے۔ اگلی جو آیت کے اندر فرمایا گیا کہ اے لوگو پھر قیامت کے دن تم اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ یہ جھگڑا کیا ہوگا؟ اس میں متعدد صورتیں داخل ہیں۔ کفار اپنے اپنے نبیوں سے بھی جھگڑا کریں گے، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اے اللہ یہ نبی تو ہمارے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کوئی پیغام دیا ہی نہیں۔ یہ بھی احادیث مبارک کے اندر مضمون موجود ہے اور خود قرآن پاک کی آیات سے یہ مضمون ثابت ہے کہ کفار قیامت کے دن اپنے نبیوں کو ہی جھٹلا دیں گے کہ یہ ہمارے پاس آئے ہی نہیں، انہوں نے تو کوئی پیغام ہی نہیں پہنچایا، اگر پہنچایا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ جب کفار اپنے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ان نبیوں کی تصدیق اور ان کے امت تک پیغام پہنچانے کی گواہی کے طور پہ
उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा सलातो वस्सलाम को बुलाएगा और उनसे फरमाएगा कि तुम गवाही दो। चुनाचे उम्मत मुहम्मदिया अला साहिबिहा सलातो वस्सलाम गवाही देंगे। उस पर भी कुफार बोलेंगे कि भाई ये लोग तो आए हमारे बाद में, हम तो हज़ारों साल पहले थे, ये उम्मत बाद में आई, ये बाद में आने वाली कैसे गवाही दे सकती है। तो अल्लाह ताला उनसे पूछेगा, अल्लाह ताला उम्मत से पूछेगा, तो उम्मत जो है वो आगे से जवाब देगी कि ए अल्लाह, तूने अपना आखिरी नबी हमारे दरमियान भेजा, तूने अपनी किताब नाज़िल फरमाई, उस नबी ने बताया, उस किताब में लिखा है कि अल्लाह ने नबी भेजे थे और उन्होंने तबलीग की थी, हम उसी के बिहाफ पर ये गवाही देते हैं। फिर उम्मत की इस बात की तस्दीक नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम करेंगे। तो यूँ अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के हक़ में फ़ैसला होगा और कुफ़ार के ख़िलाफ़ होगा। तो यहाँ पर जो फरमाया कि तुम अपने रब के पास झगड़ोगे, उसकी एक सूरत ये भी है। दूसरी एक सूरत ये भी है कि कुफ़ार के अंदर भी दो तरह के लोग हैं। कुछ तो वो जिन्होंने दूसरों को गुमराह किया, लीडर, सरदार, पेशवा, और मद्दे मुकाबिल में दूसरे वो लोग कि जो अपने बड़ों के पीछे लग कर गुमराह हुए। ये क़यामत के दिन आपस में झगड़ेंगे। पेशवा के जो मुत्तबईन हैं वो कहेंगे कि ए अल्लाह, इन्होंने हमें गुमराह किया, इनको डबल अजाब दे। और वो जो पेशवा हैं वो कहेंगे कि भाई हमने तुम्हें कौन सा पकड़ के गुमराह किया था, तुम्हें तो भी खुदा ने अकल दी थी, अपनी अकल खुद इस्तेमाल कर लेते, हमने तो तुम्हें बात की थी, तुम खुद ही पीछे लग गए। तो ये जो कुछ है ये तुम्हारे अपने नफ्स की वजह से है, लिहाजा हमारे ऊपर इल्ज़ाम ना लगा। तो ये जो पेशवा हैं और जो पैरोकार हैं वो क़यामत के दिन आपस में झगड़ा करेंगे। तीसरी इस आयत की ये भी ताबीर की गई है कि क़यामत के दिन लोग जो अपने हुकूक के बारे में झगड़ेंगे, जैसे पड़ोसी अपने पड़ोसी के खिलाफ दावा दायर करेगा अल्लाह ताला की बारगाह में, ए अल्लाह, दुनिया में ये मुझे तंग करता था, इसने मेरा हक मारा था, इसने मुझे तकलीफ पहुंचाई थी, इसने मुझे तंग किया था। या दुनिया के अंदर किसी की ज़मीन गसब की थी, किसी का मोबाइल छीना था, किसी के पैसे दबाए थे, किसी का कर्ज खा गए थे, किसी से रिश्वत ली थी, किसी को मजबूर करके पैसे लिए थे। तो जिस पे जुल्म किया होगा, जिसको गाली दी होगी, जिसको बुरा कहा होगा, जिसको थप्पड़ मारा होगा, जिसको गोली मारी होगी, ये सारे क़यामत के दिन अल्लाह ताला की बारगाह में आएंगे और जिसने इन पर जुल्म किया होगा उनके खिलाफ खुदा की बारगाह में झगड़ा करेंगे। ऐ अल्लाह, ये लोग थे जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किया था, ऐ अल्लाह हमें हमारा हक दिला। तो फिर अल्लाह ताला इन जालिमों से हक दिलाएगा। गाली देने वाले को गाली देने का बदला मिलेगा, ज़मीनों पे कब्ज़ा करने वाले को उसका जवाब देना पड़ेगा, माल छीनने वाले को उसका जवाब देना पड़ेगा, मोबाइल पैसे छीनने वाले को इस चोरी डकैती का जवाब देना पड़ेगा। तो ये होगा वो जो क़यामत के दिन मुकदमा पेश होगा और जिसके ऊपर वहाँ पर झगड़ा हो रहा होगा। अब इसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि लोग दो तरह के, कुछ वो हैं जो अल्लाह ताला पे माअद अल्लाह झूठ बांधते हैं कि उसका शरीक ठहराते हैं या उसके लिए औलाद करार देते हैं, और जो हक बात है उसकी तकज़ीब करते हैं, उसे झुटलाते हैं। तो एक तो वो हो गए जो खुदा पे झूठ बांधे और हक को झुटलाएं। दूसरे वो लोग हैं जो हक लेकर आएं और हक की तस्दीक करें। ये दोनों आपस में मद्दे मुकाबिल, और इन दोनों का जो अंजाम है वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ। चुनांचे इरशाद होता है, फ़मन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैस फ़ी जहन्नम मस्वल लिलकाफ़िरीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून। तो उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बांधे और हक को झुटलाए जब वो उसके पास आए। क्या काफिरों के लिए जहन्नम में ठिकाना नहीं? यकीनन है। और वो जो ये सच लेकर तशरीफ लाए और वो जिसने उनकी तस्दीक की, यही परहेजगार हैं। दो तरह के लोग बयान हुए। पहले वो जो अल्लाह ताला पे झूठ बांधे। अल्लाह ताला पे झूठ बांधने की बहुत सी सूरतें हो सकती हैं। जैसे एक सूरत तो यही शिर्क है कि ये कहना कि अल्लाह ताला के साथ शरीक भी हैं, जैसे अल्लाह ताला खुदा है इसी तरह और भी खुदा है। तो गोया अल्लाह ताला का पार्टनर, अल्लाह ताला का शरीक करार देना जो है ये खुदा पे झूठ बांधना है। अल्लाह ताला की तरफ एक झूठी बात को मंसूब करना है, क्योंकि उसका कोई शरीक नहीं है
اور یہ کہنا کہ اس کا شریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف غلط بات کو منسوب کرنا، جھوٹ کو منسوب کرنا۔ دوسری صورت یہ بھی ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ کوئی شخص نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے، جیسے یہ قادیانی نے کیا، جیسے اور بہت سارے لوگ گزرے کہ جنہوں نے کہا جی خدا ہم پر وحی نازل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پہ وحی اترتی ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ان پہ وحی نہیں اترتی، تو یہ خدا پہ جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وحی اتارتا نہیں ہے، لیکن یہ کہہ رہے خدا اتارتا ہے، تو ایک صورت یہ بھی ہے۔ اچھا، اسی طرح اپنی طرف سے کسی شے کو حلال یا حرام کہہ دینا بغیر شرعی دلیل کے، حرام کو حلال بول دینا، حلال کو حرام قرار دے دینا، یہ بھی اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے، کیونکہ حلال کا کیا مطلب ہے؟ حلال کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال کیا، حرام کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا۔ اب جسے خدا نے حرام کیا کوئی کہے یہ حلال ہے، اور جسے خدا نے حلال کیا یہ بولے اس کو حرام ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ بولنا منسوب کرنا ہو گیا۔ تو یہ ساری صورتیں اس کے اندر داخل ہیں۔ تو جو اللہ تعالیٰ پہ جھوٹ باندھے اور حق کو جھٹلائے، جب وہ اس کے پاس آئے تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کافر ہیں اور کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب اس میں حلال و حرام منسوب کرنے والی جو صورت ہے یہ تو وہ ہے کہ جس میں کفر کی صورت بھی ہو سکتی ہے، عدم کفر کی صورت بھی ہو سکتی ہے، اہل علم اس کو سمجھ جائیں گے، لیکن شرک یا نبوت کا جھوٹا دعویٰ یہ وہ صورت ہے جو قطعی طور پہ کفر ہی ہے، اور اس پر یہ پورا صادق آئے گا الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کہ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانہ نہیں؟ مراد یہ کہ یقیناً ہے۔ اچھا، اب دوسرا جو ذکر کیا گیا، اور وہ جو سچ لایا اور جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی سچے لوگ ہیں۔ اس کی مختلف تفسیریں کی ہیں، لیکن وہ ساری تفسیریں لے بھی لیں تو اس سے کوئی معنی میں فرق نہیں آتا۔ جیسے یہ کہا گیا سچ لانے والے تو ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ حق لے کر آئے، اور حق کی تصدیق کرنے والے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے سب سے پہلے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تصدیق کی۔ اب اس اعتبار سے یہ آیت نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کرتی ہے، اور وہ ہستی، وہ نبی جو سچ لائے، اور دوسری وہ ہستی جس نے اس سچ کی تصدیق کی، یہی پرہیزگار ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ سچ لانے والے سے مراد تو نبی پاک علیہ السلام کہ آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدق سچ لے کر آئے، اور تصدیق کرنے میں ہر مسلمان داخل کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کرتے، جیسے ہم بھی نبی پاک علیہ السلام کی تصدیق کرتے، تو حق سچ لانے والے نبی پاک علیہ السلام اور تصدیق کرنے والے میں ہر مومن مسلمان داخل ہے۔ تو اس کی یہ دو تفسیریں جو ہے وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، اس کے علاوہ بھی اس کے مفاہیم بیان کیے گئے ہیں۔ اب یہ جو سچے ہیں، سچ لانے والے ہیں، سچ کی تصدیق کرنے والے ہیں، متقی ہیں، ان کا صلہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کا بڑا خوبصورت صلہ بیان فرمایا، ارشاد فرمایا لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ جَزَاءُ الْمُحْسِنِينَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ان کے لیے جو متقی ہیں، ان کے لیے ان کے رب کے پاس ہر وہ چیز ہوگی جو یہ چاہیں گے۔ یہ نیک بندوں کا صلہ ہے تاکہ اللہ ان سے ان کے برے اعمال مٹا دے اور انہیں ان کے اچھے اعمال کے سبب ان کا اجر دے۔ جو متقی ہیں ان کا صلہ کیا ہے؟ فرمایا جنت میں ان متقیوں کے لیے اللہ کے ہاں ہر وہ شے ہے جو یہ چاہیں گے۔ جنتی جنت میں جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ لہم ما یشاؤون، جو چاہیں گے اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرما دے گا۔ اب یہاں پر ایک اور بات کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اب غور کریں کہ جنت میں جیسے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے ہمیں جنت عطا فرمائے، جو بھی بندہ جنت میں جائے گا اس کی چاہت سے، چاہت کو کہتے ہیں مشیت، چاہنے سے، مرضی سے ہر شے مل جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ
یہ کمال عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ نے یہ شرف عطا فرمائے گا کہ وہ جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، جو وہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جیسے آخرت کے اندر جنتیوں کو یہ مرتبہ عطا فرمائے گا، اگر یہی مرتبہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے نبیوں ولیوں کو عطا فرما دے تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آئے گا۔ تو ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے سے یہ ہو جائے گا، یا ہم کہیں کہ ولیوں کے چاہنے سے یہ ہو جاتا ہے، اسے شرک کا جملہ نہیں کہہ سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر یہ کہنا کہ فلاں کے چاہنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے یہ شرک ہوتا تو جنتیوں کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ جنتیوں کے چاہنے پہ ہر وہ شے ان کو مل جائے گی جو وہ چاہیں گے۔ تو کیا جنت کے اندر یہ شرک ہو رہا ہوگا؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ بات یہ ہے کہ فرق ہوتا ہے جب یہ کہا جائے نا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کے چاہنے سے یہ ہو جاتا ہے، ولی کے چاہنے سے یہ ہو جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ اختیار دیا۔ جیسے جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں یہ اختیار دے گا تو اللہ تعالیٰ نبیوں ولیوں کو دنیا کے اندر معجزے اور کرامت کے طور پہ یہی چیز عطا فرما سکتا ہے۔ لہذا اب بعض لوگوں نے جو یہ کہا کہ معاذ اللہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ جملہ بالکل باطل اور غلط ہے کہ یہ نبی کے چاہنے کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ جنت میں ہر جنتی کے بارے میں یہ فرما رہا ہے کہ جو وہ چاہیں گے وہ ہو جائے گا۔ تو اگر یہی مرتبہ جنتیوں والا یہ کمال اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، ولیوں کو عطا فرمایا، تو اس سے کوئی شرک لازم نہیں آتا۔ تو یہ جنتیوں کو جو مرتبہ ملے گا وہ فرمایا کہ ذالک جزاء المحسنین، یہ نیک بندوں کا صلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے برے اعمال مٹا دے گا اور ان کے اچھے اعمال کا ان کو اجر عطا فرمائے گا۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ ویخوفونک بالذین من دونہ ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد۔ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یقیناً ہے کافی۔ اور وہ کفار تمہیں اللہ کے سوا دوسروں سے ڈراتے ہیں، اور جسے اللہ گمراہ کرے اس کے لیے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ تین باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات تو فرمائی کہ کیا اللہ اپنے بندے کو کافی نہیں؟ یقیناً ہے۔ اس بندے سے مراد مفسرین کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لی ہے، اور اس کا معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے عبد خاص محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے۔ وہ مد مقابل گروہ کے گروہ ہیں، سردار ہیں، لیڈر ہیں، طاقت والے، مال والے ہیں، لیکن ان سب کا جس ہستی سے مقابلہ ہے اس کو کفایت کرنے والا خدا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی کفایت فرمائی؟ مالدار اور طاقت والے اور قتل کی سازشیں کرنے والے سب موجود تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ لے گیا۔ کتنی جنگوں کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شرکت کی، کفار کا پورا زور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے پر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ تو یہ ہے اس کا ظہور کہ اللہ تعالیٰ نے کفایت فرمائی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، اور یہ لوگ اے حبیب تمہیں اللہ کے ماں سوا سے ڈراتے ہیں، تمہیں ڈراتے ہیں جی ہمارے بت تمہارے ساتھ یہ کر دیں گے، ہمارے فلاں بت کو، ہمارے فلاں خدا کو آپ نے غلط کہا تو تمہارے وہ یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ تو فرمایا کچھ ہونے کا نہیں، یہ آپ کو ڈراتے ہیں اپنے بتوں سے، ان کے اس ڈراوے کے اندر آنے کی اصلاً حاجت ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ آپ کو کفایت کرنے والا ہے تو یہ چھوٹے موٹے ہاتھوں کے بنے ہوئے بت جو ہے یہ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ جیسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، کہ جب بندہ اپنی مرضی سے حق کو جانتے سمجھتے صرف ضد انانیت کی وجہ سے قبول نہیں کرتا تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے مستقل گمراہی لکھ دیتا ہے، اس پہ مہر لگا دیتا ہے، پھر اسے ہدایت نہیں ملتی۔ اور مزید ارشاد فرمایا اور جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی بہکانے والا نہیں۔ کیا اللہ سب پر غالب بدلہ لینے والا نہیں ہے؟ یقیناً ہے۔ یہ استفہام
انکاری ہوتا ہے، مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ یقیناً سب پر غالب ہے اور بدلہ لینے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اب اس کے بعد کفار کو، مشرکین کو ایک اور انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے سمجھایا، ایک دلیل جو ہے وہ بیان فرمائی، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی مشرک گزرے ہیں وہ اس بات کا اقرار ضرور کرتے تھے، یعنی جن بتوں کو وہ خدا مانتے تھے ان کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد نہیں ہوتا تھا کہ ہمارے آسمان و زمین کو انہوں نے بنایا، ہمیں پیدا کرنے والے یہ ہیں۔ یہ تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ جن کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تو انہوں نے آسمان و زمین کیسے بنا دیے۔ یہ ان کو حقیقی خدا کے مظاہر سمجھ کے ان کو بھی خدا مانتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسی کانسیپٹ کو کہ جب ان کو خالق نہیں مانتے، خالق وہ ایک ہستی کو مانتے ہیں، اسی کے اعتبار سے کلام کیا۔ ارشاد فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اور اگر اے حبیب تم ان سے پوچھو آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تم فرماؤ کہ بھلا بتاؤ کہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ تمہارے جھوٹے خدا اللہ کی بھیجی ہوئی تکلیف کو ٹال دیں گے؟ یا اگر اللہ مجھ پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ بت اللہ کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ تم فرماؤ مجھے اللہ کافی ہے، توکل کرنے والوں کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ کا جو مفہوم ہے وہ بڑا واضح ہے کہ خود یہ مشرکین مکہ یہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جن بتوں کو یہ مانتے ہیں، لات ہے، منات ہے، عزا ہے، نائلہ اصاف ہیں اور اس کے علاوہ حبل ہے، ان میں کوئی اس کسی بت کے بارے میں ان کا یہ اعتقاد نہیں ہے کہ آسمان و زمین انہوں نے بنائے، کیونکہ یہ تو ان کو بھی پتا ہے کہ یہ بت ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائے، تو ہمارے بنانے سے تو یہ وجود میں آئے، تو آسمان و زمین انہوں نے کیسے بنا دیے؟ آسمان و زمین کا خالق وہ اللہ تعالیٰ ہی کو مانتے تھے۔ تو اب اس پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب خالق اللہ کو مانتے ہیں، جب خالق اللہ کو مانتے ہیں، جو خالق ہے تو طاقتیں قدرتیں تو اسی کی ہیں۔ اب جس کی قدرتیں یہ ہیں اسی کے اوپر یہ بھی غور کر لو کہ اگر وہ قدرتوں والا خالق کسی کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا یہ جو چھوٹے چھوٹے بت ہیں یہ خدا کے مقابلے میں اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اچھا، اسی طرح وہ جو قدرتوں والا خالق ہے، مالک ہے، آسمان و زمین بنانے والا ہے، اگر وہ کسی پر مہربانی فرمانا چاہے تو کیا یہ بت اس خدا کی مہربانی کو روک سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں روک سکتے۔ تو اب اس کے اوپر ان کو توجہ دلائی گئی کہ تم خود دیکھو کہ جب تم نے ایک ہستی کو خالق مانا، اس ہستی کو قادر مانا، وہ ہستی اگر کچھ کرنا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ عذاب دینا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، وہ رحمت پہنچانا چاہے تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا۔ جب وہ ایسی ہستی ہے تو پھر خدا ہونے کا اعتقاد بھی تو اسی کے ساتھ خاص کرنا چاہیے کہ خدا بھی وہی ہے، نہ یہ کہ ہر قدرت اللہ تعالیٰ کے پاس، خالق اللہ تعالیٰ ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے، قادر اللہ تعالیٰ ہے، لیکن معبود نہیں، معبود میں بہت سارے شامل ہو گئے۔ تو یہ کیا بات ہوئی؟ جب خالق خدا کو مانا، مالک خدا کو مانا، قادر خدا کو مانا، تو خدا ماننے کے اندر، معبود ماننے کے اندر پھر یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا چھوٹے چھوٹے پتلے جو ہے وہ کیوں شامل کر دیتے ہو؟ تو فرمایا یہ سوالیہ انداز کے اندر ان کو ایک بات سمجھائی گئی، لیکن وہ اس قدر لاجیکل ہے کہ واقعتاً اگر تنہائی کے اندر غور و خوض کے ساتھ اس بات کے اوپر توجہ دی جائے تو فوراً انسان کا وجود پکار اٹھے گا کہ ہاں جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، قادر ہے، وہی معبود بھی ہے۔ پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا قل حسبی اللہ، اے حبیب تم کہو مجھے اللہ کافی ہے، مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور اللہ ہی پر توکل کرنے والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔ یہ مسلمانوں کو حکم بھی ہے، یہ ہمیں حکم بھی ہے
کہ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں۔ توکل کا مطلب کیا ہے؟ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب اختیار کریں لیکن نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں۔ مثال کے طور پہ ایک کسان ہے، ایک کسان کھیتی باڑی کرتا ہے تو وہ بیج ڈالے گا، وہ پانی دے گا، وہ ہل چلائے گا، وہ آفات سے بچانے کے لیے جو انتظامات کر سکتا ہے وہ کرے گا۔ اب اس کے بعد زمین سے جو پھل کا، جو فصلوں کا اگنا ہے، یہ اس کے اختیار میں نہیں، یہ اگانا خدا کے اختیار میں۔ اب نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں، اب نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں۔ ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کریں، لاک کریں، یہ اسباب ہمارے اختیار میں۔ ہم چور سے بچنے کے لیے، ڈاکو سے بچنے کے لیے، لٹیرے سے بچنے کے لیے ہم اپنے گھر کا دروازہ بند کرتے ہیں، ہم اسے لاک کرتے ہیں، لیکن چور ڈاکو تو اس کے باوجود بھی آ سکتے ہیں۔ اب ہم نے اسباب اختیار کر لیے، اب نتیجہ خدا پہ چھوڑ دیں، اب خدا پہ توکل کریں تو اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اسی طرح بقیہ سارے معاملات کے اندر روزی کمانے کے لیے یہ نہیں ہے کہ ہم گھر بیٹھ جائیں اور بولیں کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے ہمیں روزی اوپر سے اتار دے گا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی آسمانوں سے روزی یوں نہیں اترتی ہوئی آ جائے گی۔ ہم محنت کریں گے، کوشش کریں گے، نوکری تلاش کریں گے، کاروبار کریں گے، حلال ہی تلاش کریں گے، حرام سے بچیں گے، اور نتیجہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیں کہ اے اللہ تیرے حکم کے اوپر میرے لیے حرام میسر تھا لیکن تیرے حکم پہ میں نے چھوڑ دیا، میں نے صرف حلال کی تلاش کی، میں اسی کے لیے کوشش کر رہا ہوں، اے اللہ میں نے تجھ پر بھروسہ کیا، مجھے رزق عطا فرما۔ پھر آپ دیکھیے حقیقی طور پہ اس انداز کے اندر توکل کر کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رزق بھی عطا فرمائے گا، آپ کو آپ کی مطلوبہ اشیاء بھی عطا فرمائے گا۔ اب توکل کی اس تعلیم کے بعد اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ سے ایک فیصلہ کن کلام کرنے کا ارشاد فرمایا جاتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل فسوف تعلمون من یأتیہ عذاب یخزیہ ویحل علیہ عذاب مقیم۔ تم فرماؤ اے حبیب، تم فرماؤ اے میری قوم، تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں، تو تم ان قریب جان لو گے کہ رسوا کن عذاب کس پر اترتا ہے اور کس پر ہمیشہ کا عذاب اترتا ہے۔ جب ایک عرصے تک کفار کو تبلیغ، دلائل، آیات قرآنیہ سب کچھ ان کے سامنے پیش کی جاتی رہی اور ان کی روش نہ بدلی اور ان کی طرف سے یہ بات واضح ہو گئی کہ بھئی ہمارا ایک ہی کام ہے، ہم نے نہیں ماننا، آپ ہمیں دلائل دیں، آپ آیات پڑھیں، آپ عقلی باتیں کریں، آپ ہمارے دل و دماغ کے اندر موجود باتوں پر ہی ہمیں جھنجھوڑ کر سمجھانے کی کوشش کریں، ہم نے نہیں ماننا۔ تو اس پر فرمایا گیا کہ پھر تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ذلیل و رسوا کر دینے والا عذاب اور ہمیشہ کا عذاب کس پر آتا ہے۔ تو یہ ایک قسم کا اتمام حجت کے آخری الفاظ ہوتے ہیں کہ بات جو سمجھانی تھی وہ سمجھائی جا چکی ہے، اب نتیجے کے اوپر ہم جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد پھر نتیجہ دنیا کے اندر بھی ظاہر ہوا کہ بدر کے اندر جو ہے وہ کفار کو شکست ہوئی، فتح مکہ ہوئی، حق و باطل کا فرق جو ہے وہ بالکل واضح ہو گیا، اور جو قیامت کا معاملہ ہے وہ باقی ہے۔ اب اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا کہ اب چونکہ یہ جو ہدایت کے لیے، اسلام کے لیے اتنی کوشش، اتنی دعوت ہے، اور گمراہ رہنے کے اوپر اتنی وعیدیں ہیں، بار بار قرآن پاک کے اندر بیان کی جاتی ہیں، اس پر بعض اوقات کسی کے دل میں شبہ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں کیوں اتنا زور ہے، اگر ہم ہدایت پائیں گے تو پتہ نہیں کس کو فائدہ پہنچ جائے گا، یا ہماری گمراہی سے پتہ نہیں کس کو نقصان ہو رہا ہے کہ بار بار اسی کا تکرار ہو رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہدایت کا نفع اور گمراہی کا نقصان یہ بندے کو ہی ہے، یہ دونوں نفع ہے یا نقصان ہے بندے کو ہی ہے، اللہ تعالیٰ کو نہ اس کا نفع نہ اس کا نقصان۔ چنانچہ ارشاد فرمایا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فانما يضل عليها وما انت عليهم بوکیل۔ بے شک ہم نے حق کے ساتھ اے نبی تم پر یہ کتاب لوگوں کی ہدایت کے لیے اتاری، تو جس نے ہدایت پائی تو اپنی ذات کے لیے ہی، اور جو گمراہ ہوا تو اپنی جان کے خلاف ہی گمراہ ہوا، اور تم ان پر کوئی ذمہ دار نہیں ہو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا ہم نے
لوگوں کی ہدایت کے لیے یہ کتاب آپ پر حق کے ساتھ اتاری۔ جو مان لے گا ہدایت پائے گا، فَلِنَفْسِهِ، اپنی جان کے لیے، اپنے بھلے اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا اس کا وبال اسی پر ہوگا۔ آپ ان کے اوپر یوں ذمہ دار مقرر نہیں کیے گئے کہ آپ نے ان کو ہدایت دے کر ہی چھوڑنی ہے، گمراہی سے نکال کے ہی چھوڑنا ہے۔ آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا، آپ کا کام ہے دعوت دینا۔ آپ نے وہ کام پورا کر دیا، اب اس کے بعد ان کا کیا طرز عمل ہے، یہ کیا کرتے ہیں، اب انہیں اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہاں پر ہمارے لیے بھی ایک درس ہے۔ بعض اوقات اپنے معاشرے میں جب ہم بھی برائیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارا دل جلتا ہے، کڑتا ہے، بے حیائی کو دیکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، ہم اس کے لیے کوشش کرتے ہیں کہ یار یہ ختم ہو جائے، یہ برائی ختم ہو جائے، نہیں ہوتی تو ہمارا جلنا کوڑنا بعض اوقات اس حد کو پہنچ جاتا ہے کہ جس سے خود ہمیں قرآن ہی منع کرتا ہے کہ ہمارا کام تھا دعوت دینا، ہمارا کام تھا پیغام پہنچا دینا، ہمارا کام تھا اچھے سے اچھے انداز میں سمجھانا، حکمت کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ ان کو سمجھا دینا، ہمارا کام یہ تھا۔ اب اس کے باوجود اگر کوئی نہیں مانتا اور کوئی سیدھی راہ کی طرف نہیں آتا تو اب ہمیں پھر اسے اس کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم ہر وقت اس کے بارے میں کرتے رہیں، اپنی طبیعت خراب کریں۔ یہ اپنی طبیعت خراب کرنے کا ہمیں شریعت حکم نہیں دیتی۔ اگر ہم اس بات پہ تھوڑی سی توجہ رکھیں، جو نیکی کی دعوت دینے والا ہوتا ہے، جو تبلیغ کرنے والا ہوتا ہے، اگر وہ اسی پہ توجہ رکھے کہ اس کا کام ہے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو اچھے سے اچھے انداز میں پہنچا دینا، ثواب کمانا، لوگوں کی بھلائی کے لیے کوشش کرنا۔ اب اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں، مانتے نہیں مانتے، پھر انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دینا چاہیے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہت مرتبہ پھر ہم مایوسی سے بچ جاتے ہیں، ورنہ جب ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیتے ہیں نا کہ ہم نے سیدھا ہی کر کے چھوڑنا ہے لوگوں کو، اور وہ نہیں سیدھے ہو رہے اور وہ نہیں اس راہ پہ آ رہے جس راہ پہ ہم لانا چاہ رہے ہیں، تو پھر ہم مایوس ہو جاتے ہیں۔ یہ پھر مایوسی جو ہے، یہ مایوسی کا نتیجہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھانا ہی چھوڑ دیتے ہیں، ہم دوسروں کو بھی سمجھانا چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو معتدل اور مناسب طریقہ ہے وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بار بار بتایا، بار بار جس کی طرف جو ہے وہ توجہ دلائی کہ وما انت علیہم بوکیل لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر جو ہے وہ یوں نہیں مقرر کیے گئے کہ جبراً ان کو منا کے چھوڑنا ہے، ان کو سیدھا کر کے چھوڑنا ہے، نہیں، آپ کا یہ کام نہیں، آپ کا کام ان کو دعوت دینا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ حقیقی طور پر جو موت دینے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہے۔ پھر موت اور نیند، ان دونوں کا ایک فرق بیان کیا گیا، اور نیند سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی خوبصورت شے کے اوپر دلیل بیان فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الى اجل مسمى ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ اللہ جانوں کو ان کی موت کے وقت وفات دیتا ہے، اور جو نہ مریں انہیں ان کی نیند کی حالت میں ایک قسم کی موت دیتا ہے، پھر جس پر حقیقی موت کا حکم فرما دیتا ہے اس کی روح کو روک لیتا ہے، اور دوسرے کو اس کی ایک مقررہ مدت تک چھوڑ دیتا ہے۔ بے شک اس میں ضرور سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر کئی باتیں ارشاد ہوئی۔ ایک بات تو یہ فرمائی کہ جو انفس جانیں ہیں انہیں موت دینے والا حقیقتاً اللہ تعالیٰ ہے، جو حقیقی وفات دینے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اسباب مقرر فرمائے، فرشتے مقرر کر دی۔ جیسے بارش تو اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، اولاد اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے، لیکن بارش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے، اولاد کی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کیے۔ اسی طرح موت دینا حقیقتاً اللہ تعالیٰ کے امر سے، موت اللہ تعالیٰ کے امر سے، حکم سے آتی ہے، لیکن روح قبض کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے، جن میں ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے مشہور ہے۔ وہ سردار ہیں، اور پھر ان کے نیچے ان کی ٹیم ہے، ان کا پورا فرشتوں کا ایک جو ہے وہ گروہ ہے جو ان کے نیچے کام کرتا ہے۔ یہ ایک بات ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اسی سے ایک دوسری بات عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں یہاں کیا فرمایا، اللہ یتوفی الانفس،
لوگوں کو موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لوگوں کو موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، ان کو وفات اللہ تعالیٰ دیتا ہے. لیکن قرآن پاک کے اندر ہی دوسری آیت ہے، فرمایا قل یتوفاکم ملک الموت، اے لوگوں تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے. یہاں فرمایا اللہ تمہیں وفات دیتا ہے، وہاں فرمایا موت کا فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے. اب سوال یہ کون دیتا ہے؟ یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ دیتا ہے، وہاں فرمایا موت کا فرشتہ دیتا ہے. تو اب دیکھیں، وفات دینے والا اللہ، وفات دینے والا موت کا فرشتہ، دونوں کے لیے وصف صفت ایک ہی بیان ہوئی. شرک تو نہیں ہوگا کیونکہ تو قرآن کے اندر ہے. تو ایک ہی طرح کا وصف اللہ کے لیے اور اگر مخلوق کے لیے استعمال ہو جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آتا. یہ ایک بڑی ہی بنیادی بات ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ غیب جانتا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی مدد فرماتے ہیں، تو اس سے شرک لازم نہیں آتا. اگر ایک ہی بات اللہ تعالیٰ کی طرف اور اللہ کے بندوں کی طرف منسوب ہو جائے، اگر اسے شرک لازم آئے تو پھر یہ وفات دینے والا مسئلہ بھی ویسا ہی ہے، جبکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا. تو لہذا مسئلہ یہ نہیں، اصل یہ ہے کہ حقیقتاً وفات دینے والا اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار سے وفات دینے والا ملک الموت ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کی عطا کی بات آ گئی تو پھر شرک ختم ہو گیا. اب اسی طرح جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی عطا سے نبی پاک علیہ السلام غیب جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عطا سے اللہ کے نبی ولی مدد کرتے ہیں، تو جب عطا کا لفظ آ گیا تو پھر شرک ختم ہو گیا. یہ وہ فرق ہے جو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، ورنہ یہ آیت آپ یاد رکھیں، اللہ یتوفی الانفس، اللہ تعالیٰ جانوں کو وفات دیتا ہے. اور دوسری جگہ فرمایا یتوفاکم ملک الموت، موت کا فرشتہ تمہیں وفات دیتا ہے. تو بات دونوں جگہ ایک ہے، فرق کیا ہے؟ ذاتی اور عطائی کا. ذاتی طور پہ اللہ تعالیٰ ہی بندے کو وفات دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے ملک الموت فرشتہ جو ہے وہ وفات دیتا ہے. یہ ایک بات ہے. دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ یہاں فرمایا کہ موت اور نیند دونوں کو ساتھ ساتھ رکھ کے بیان کیا. جب بندہ مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو لے لیتا ہے، پھر واپس نہیں ڈالتا، پھر اس کا تعلق رہتا ہے جس سے سوالات قبر ہوتے ہیں، عذاب قبر ہوتا ہے، لیکن وہ معاملہ جب وہ ہماری سمجھ سے ورا ہے کیونکہ روح کا معاملہ ہے. لیکن یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ جو عذاب قبر ہے یا قبر میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملتی ہیں وہ بدن اور روح دونوں کو ملتی ہیں، بدن اور روح دونوں کو ملتی ہیں، صرف روح کو نہیں، صرف بدن کو نہیں، بدن روح دونوں کو ملتی ہیں. تو جب بندے کی موت کا وقت آتا ہے تو اب جو اللہ تعالیٰ اس کی روح لیتا ہے تو پھر اس میں واپس نہیں اس طرح ڈالتا. لیکن جب بندہ سوتا ہے اس کی بھی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے، اس کی بھی روح نکلتی ہے، لیکن وہاں ایک یوں کہہ لے کہ ایک بڑی کمپلیکیٹڈ سی ایک صورت ہے جسے سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. اس کی بھی روح اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے، اس کی روح اللہ تعالیٰ لوٹا دیتا ہے، لیکن روح اس کے بدن سے نکلنے کے باوجود بندہ سانس بھی لے رہا ہے، کھانا بھی ہضم ہو رہا ہے، خون بھی جاری ہے اور بدن کے دیگر اندرونی جو سسٹم ہے وہ بھی سارا چل رہا ہے. تو وہ روح نکلنا جو نیند کے اندر ہے اس کی صورت اور ہے، موت کے وقت جو روح نکلتی ہے اس کی صورت اور ہے. اور اسی لیے نیند کو موت کی بہن کہا جاتا ہے کہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. اور بلکہ حدیث مبارک میں ایک دعا ہے جو سونے کے وقت پڑھنے کی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اے اللہ تیرے نام پہ مرتا ہوں اور جیتا ہوں، یعنی تیرے نام پہ سوتا ہوں اور جاگتا ہوں. تو جاگنا جینا اور مرنا سونا، تو سونے کو موت کی طرح قرار دیا، جاگنے کو زندگی کی طرح قرار دیا. اب فرمایا کہ اسی میں نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے کہ یہ جو خدا روزانہ نیند موت کی طرح کی مسلط کرتا ہے، موت کی طرح کی نیند ہمارے اوپر نافذ کرتا ہے، صبح کو پھر زندگی دے دیتا ہے. تو جو روزانہ ہی ہمیں موت بھی دے رہا ہے، زندگی بھی دے رہا ہے، وجہ موت دے رہا ہے اور زندگی کی طرف لوٹا دیتا ہے، تو مرنے کے بعد جس نے ہمیں زندہ کرنا وہ بھی تو یہی صورت ہوگی، وہ بھی تو اسی کے قریب قریب ہے. تو جو روزانہ سونے جاگنے کی یہ کیفیات کو دیکھ رہا ہے وہ مرنے کے بعد اٹھنے پر کیسے یقین نہ کرے، وہ کیسے اس کا انکار کر سکتا ہے. تو یہ وہ بات ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سوچنے والوں کے لیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین
صلی اللہ علیہ وسلم.